عرض ہوں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے ایک عزیز ہیں مظفر گڑھ سے، آغا ان کا نام ہے سید الفت حسین نقوی، یہ ضلع مظفر گڑھ سے ہیں، تحصیل کوٹدو، بستی آڑی، کوڑا شاہ۔ خوب، انہوں نے چند سوالات بھیجے ہیں اور ایک عبارت بھی بھیجی ہے، چند روز پہلے انہوں نے بھیجے تھے تو میں جواب نہیں دے سکا۔ انشاءاللہ آج کوشش کروں گا کہ ان کے جتنے سوالات ہیں سب کے جوابات دے دیے جائیں۔ اس میں انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے، پھر کچھ سوالات جو بھیجے ہیں وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ آغا محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماشاءاللہ آپ کے چینل پر بہترین بیان آتے ہیں، تو آپ ایام امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آ رہے ہیں اس حوالے سے کچھ سوال ہیں، اگر بیان ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ ممکن ہے آپ نے بیان کیا ہو لیکن مجھے اس سوال کا بیان نہیں ملا۔ سوال، امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں انتظار کیا ہے؟ کیا واجبات انجام دے کر محرمات سے دوری اختیار کر لیں، یہ انتظار ہے؟ اگر یہ انتظار نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ ہم منتظر ہوں گے؟ یہ سوال عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے اور لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم واجبات انجام دے رہے ہیں اور محرمات سے بچ رہے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، تو کیا ہم امام کے منتظر ہیں؟ اگر اس عمل سے نہیں تو پھر کیا کریں کہ ہم منتظر امام زمانہ علیہ السلام ہوں گے؟ اس کو تاریخ اور روایات کے تناظر میں بیان کریں۔ دوسرا سوال جو انہوں نے ساتھ ہی جوڑا ہے، آج عوام اور خواص کی بے حسی کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ بھی تاریخ اور روایات کے تناظر میں بیان کریں، یہ اس لیے کہ یہ ایک علمی کے ساتھ مدلل بات ہو جاتی ہے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ امام زمانہ پر آج کس عنوان پر گفتگو کریں جس پہ کام ہونا چاہیے، اس پر بھی ایک کلپ کا بیان ہو جائے تو بہت شکریہ، تاکہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے بہترین عناوین ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خداوند متعال آپ کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سوالات بھیجے ہیں، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہم سب کو جو ہے وہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خوب برادر محترم، آپ نے چند سوالات جو ہیں بھیجے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے جو انتظار کا مفہوم ہے، دیکھیں میں اس میں جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو سوالات اور جوابات کے سیشن ہوتے ہیں اس میں مختصر سے وقت میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک جواب دے دیں، کیونکہ جوابات اگر طولانی ہوں تو پھر بھی لوگ بعض بور ہوتے ہیں یا پیغام بھیجتے ہیں کہ جو ہے وہ جواب اتنا طولانی نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل آپ دیکھیں جو لوگوں کی عادت ہے، عموماً وہ چاہتے ہیں کہ کم وقت میں جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ چیز ملے، یعنی جلدی ایک جو ہے وہ سوال کا جواب ہم تک منتقل ہو جائے۔ خوب، اس میں آپ دیکھیں کہ انتظار، خود روایات میں اگر ہم دقت کریں تو انتظار کا مفہوم جو ہے وہ عمل سے تعبیر کیا گیا، اس کو انتظار عمل ہے، افضل العمل انتظار الفرج۔ بعض روایات میں احادیث میں جس احادیث بھی اس موضوع کے اوپر ہیں یا روایات جو آئی ہیں کہ میری امت کا افضل عمل جو ہے وہ انتظار فرج ہے، امید کا انتظار۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو امید سے تعبیر کیا جاتا ہے، امید بشریت، امید انسانیت۔ بہت ساری روایات کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے، چاہے انتظار کا موضوع ہو، منتظر کا ہو یا منتظر کا، یعنی جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں ان کے متعلق جب تحقیق کی جاتی ہے، یا جو منتظر کرنے والے ہیں، جو انتظار کرنے والے ہیں ان کی خصوصیات جو ہیں، کیونکہ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والے، منتظر جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، اور جو کام ہو رہا ہے اس کو انتظار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اصل میں انتظار اس حرکت کا نام ہے، اس تحریک کا نام ہے جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن تک پہنچنے کے لیے، ان کے مقصد جس کام کے لیے انہوں نے آنا ہے۔ دیکھیں جب تک ہمارے لیے ہدف مشخص نہ ہو تو پھر ہم سفر بھی نہیں کرتے اس جانب۔ جس طرح ہماری زندگیاں اکثر کی آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد آج ہمارے ہاں جو موجود ہے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد وہی ہے جس طریقے سے بہت سارے سب حیوانات کا جو ہے مثلا کھانا پینا، بس یہ چرنا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی شاید کھانے پینے کے لیے آئے ہیں اور بس یہی موجیں مارنے کے لیے آئے ہیں اور اپنا ٹائم، کچھ ہیں جو ٹینشنوں کے ساتھ اپنا وقت گزار رہے ہیں، کچھ موجوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جن کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا ہے، انہوں نے کس لیے آنا ہے۔ جس طرح ہم نے آج تک امامت کو جو ہے وہ جو ہمارے ہاں تصور ہے وہ یہی کہ ان سے حاجات پوری کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ امامت اصل میں حاکمیت پروردگار
کا نظام ہے زمین کے اوپر، حاکمیت پروردگار کی تجلی امامت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ دین اسلام اصل میں آیا ہی اس لیے غلبے کے لیے، حاکمیت کے لیے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کا زمین کے اوپر قانون نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس تناظر میں ہم سارے ان مسائل کو دیکھیں تو جب ہمیں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد پتہ چلے گا، اس مقصد کی طرف جب ہم بڑھیں گے ایک امت بن کے، اگرچہ اگر ہم تھوڑے ہیں تو پھر بھی کوشش کریں، ایک شخص بھی امت بن سکتا ہے اگر کام کا ہو تو، ایک امت جتنا کام کر سکتا ہے۔ جب مل کے ہم آگے بڑھیں گے، اس جو اجتماعی ہمارا سفر ہوگا اس مشن کی طرف، اس کو انتظار کہتے ہیں۔ اچھا، انتظار کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ مثلا میں اگر شیعہ کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں، میں نے دعا پڑھ دی تو اب میں امام زمانہ علیہ السلام کی دعا پڑھ کے میں منتظر بن گیا۔ نہ، منتظر مطلب وہ جو مشن ہے اس کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، تو وہ پہلے تو ہمیں اس مشن کا پتہ ہو، مقصد کا پتہ ہو، پھر ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ آیا ہماری ذمہ داری صرف فرض کریں جس طرح ہے نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، صرف یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو پھر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبۃ المتقین میں 100 سے زیادہ متقی کی صفات کیوں بیان کی؟ پھر تو ایک ہی صفت بیان کرنی چاہیے تھی، یا دو چار صفات، کہ وہ نماز پڑھنے والے ہیں، وہ روزہ رکھنے والے ہیں، وہ حج ادا کرنے والے، وہ زکوٰۃ دینے والے۔ نہ، یہ واجبات ہیں اپنی جگہ پہ، نماز کی اہمیت، روزوں کی اہمیت، زکوٰۃ کی اہمیت، لیکن ان سب کا فلسفہ، حج کا فلسفہ کیا ہے؟ برات کرنی عن المشرکین، مجرمین سے برات، مجرمین کی راہوں سے برات کرنا، ٹھیک ہے۔ خود رمضان المبارک اللہ کی راہوں میں سے ایک راہ ہے، دعائے امام زین العابدین علیہ السلام پر پڑھیں جو استقبال ماہ رمضان المبارک کے عنوان سے ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے جو ہمارے لیے اپنے دین کی راہیں رکھی، ان راہوں میں سے ایک راہ رمضان ہے، یعنی آپ تک جو ہم پہنچ سکتے ہیں خدایا وہ اس رمضان کے ذریعے سے، یعنی اللہ تک جانے کے لیے اللہ نے اپنی راہیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کبھی حج کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، یہ سارے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف ہے، وہ نہی عن المنکر ہے، وسیع معنی ہے اس کا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اگر کھولا جائے پھر ہمیں مہدویت کا کنسیپٹ سمجھ میں آئے گا۔ اصل میں شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت جو بات کی وہ یہ کہ ہمارے یہاں مفاہیم دین کو صحیح کھولا نہیں جاتا، انتظار کے مفہوم کو بھی کہیں صحیح کھولا نہیں گیا، امر بالمعروف کے مفہوم کو کھولا نہیں گیا۔ جس طرح آپ عبادات ہے نا، حج کے عنوان کو نہیں کھولا گیا، حج کس لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک حج ابراہیمی ہو جائے، ابراہیمی، تو بڑی بڑی یہ ظالم طاقتیں ہی ختم ہو جائیں۔ اصل میں ہم جو حج انجام دیتے ہیں وہ رسمی ہیں۔ تو یہ جو بنیادی ترین چیز ہے وہ یہ کہ انتظار اس مقصد کی طرف امت کا سفر ہے۔ اب جو قوم اور امت تیار ہو جائے وہ تو منتظر ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، دنیا میں کئی شیعہ کمیونٹیز ہیں جو اس طرف سفر کر رہی ہیں، اس مشن کی طرف، یہ منتظر ہیں۔ ہم جب تک اس مشن پہ چلیں گے نہیں اس وقت تک ہم منتظر نہیں ہیں، تو ہمیں منتظر بننا ہے۔ اس مقصد امام زمانہ علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے حضرت کی زیارات، دعائے عہد آپ پڑھیں، اس کی طرف غور کریں، وہ اللہ کا گروہ کون سا ہے، وہ ناصر کون ہے۔ ہم نماز اگر پڑھتے ہیں تو کیا ناصر امام زمانہ بھی ہیں، ناصر دین خدا بھی ہیں یا نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام کو ناصرین چاہیے۔ آپ دیکھیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ناصر مانگے دین خدا کے لیے۔ نمازی تو کہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، مدینہ میں، کچھ کم تعداد تو نہیں تھی نمازیوں کی۔ نماز اصل میں ہمیں اجتماعی ذمہ داریاں ادا کرنے کی کہتی ہے۔ جب ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، یعنی اب کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اب ہم نے معیشت کے مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، تعلیمی مسائل ہوں، اللہ کے علاوہ کسی نظام اور تعلیمی سسٹم کے آگے ہم نے نہیں جھکنا۔ اصل تو یہ ہمیں روح نماز بھی ہمیں نہیں پتہ۔ دوسری جو چیز ہے آپ نے جو پوچھی ہے وہ یہ کہ آج عوام اور خواص کی بے حسی کی کیا وجوہات ہیں۔ دیکھیں، عوام اور خواص کی کنڈیشنز مختلف طبقات میں، مختلف کنٹریز میں، مختلف قوموں میں مختلف ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قیام فرمایا، آپ یہی کتاب، ابھی میں نے کچھ دن پہلے میرے چھوٹے بھائی ہیں ان کے پاس میں گیا ہوا تھا، تو ایک بک رکھی ہوئی تھی رہبر معظم حافظ اللہ کی، وہ جن دنوں میں، جس عرصے میں انقلاب کی تحریک چل رہی تھی، انقلاب سے پہلے اور جو انہوں نے جو کوششیں کی، جو سٹرگل کی، اور جو ان کو مشکلات پیش آئی، زندانوں میں جو انہوں نے وقت گزارا، تو اس حوالے سے وہ ایک کتاب ہے جو مارکیٹ میں آئی ہے، اردو ترجمہ ہوا ہے، بہت اچھا اس کا، تو وہ میں نے دیکھی، وہ اس کو میں نے کچھ حصے پڑھے بھی۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ رہبر معظم حافظ اللہ کی اگر آپ زندگی پڑھیں، اس میں ایک چیز جو انہوں نے بیان کی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواص، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک بڑی تعداد خواص کی بھی تھی، یعنی مؤثر لوگ معاشرے کے، علمی لوگ، وہ امام کی نہضت کو سمجھ گئے، مشن کو سمجھ گئے، انہوں نے ساتھ دیا۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے
ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے عوام بھی بیدار ہو گئی. آپ دیکھیں کہ امام موسیٰ صدر نے لبنان میں ایک شیعہ کمیونٹی کو بیدار کیا, شہید چمران نے, اور اسی طریقے سے اور علماء نے وہاں پہ ورکنگ کی, بیدار کیا. تو مختلف حالات ہوتے ہیں. جس طرح کوفی تھے نا, آپ دیکھیں کوفیوں کی ایک وقت میں ایک کنڈیشن تھی, دوسرے کچھ عرصے کے بعد اور کنڈیشن ہو گئی. امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک جنگ کے موقع پہ امیر المومنین نے ان کو بھیجا کہ جائیں اور کوفہ سے جو ہے وہ تعداد نکالیں ایک مختلف علاقوں سے, ہزاروں میں لوگ آئے. جب امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت سنبھالی, اس وقت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو پہلی سپیچ کی, پہلی تقریر جو خطاب فرمایا, اس خطاب میں کوفیوں سے جب کہا کہ تم آمادہ ہو میرا ساتھ دینے کے لیے, یعنی ہم جنگ کریں گے, تو اس وقت ایک بڑی تعداد نے کہا البقیہ, ہمیں زندگی چاہیے, ہمیں جنگ نہیں چاہیے. اس وقت امام علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خالص دیندار تھے اس وقت تک تم ایسی باتیں نہیں کرتے تھے, اب تم لوگ مفاد پرست ہو, مفاد سامنے رکھتے ہو, پھر دینداری کو لے کے چلتے ہو. یعنی ایک بڑی تعداد, آپ دیکھیں آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو خواص کی مشکلات ہیں, یہ جو ساری وہ ڈنڈیاں مار رہے ہیں اور جو حماقتیں ایک بڑی تعداد کر رہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اور بے دینی کی راہوں کو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے, اس کی وجہ مفادات ہے. مفادات کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ اتنا مفادات پرست ہو جاتے ہیں, اپنے فائدوں کو دیکھتے ہیں, اللہ کے ہر حکم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کوفیوں کی ایک عرصے میں ایک کنڈیشن, دوسرے یہ کنڈیشن. جس طرح بنی اسرائیل ہے, بنی اسرائیل کو خداوند متعال نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے ان کو اقوام میں چنا, اور ایک دفعہ فرمایا کہ یہ ان کو ہم نے ذلیل کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کنڈیشنز بدلتی ہیں. آج اگر ہمارے یہاں ایک بڑی تعداد بے حص ہے تو نا امید ہمیں نہیں ہونا چاہیے. اس بے حصی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, عوام کے اندر بے حصی ہے. آپ دیکھیں لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لیکن بے حص ہیں, بے پرواہ ہیں. انشاءاللہ اللہ کے لطف و کرم سے ایک دفعہ بیداری کی لہر آتی ہے, امتیں بیدار ہوتی ہیں. ورنہ آپ دیکھیں خود علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بیدار کرنے کی کوشش کی. وہ بھی بالآخر جب انہوں نے فارسی میں کلام شروع کیا تو وہ ان سے مایوس ہوئے, پھر فارسی کا کلام شروع کیا. لیکن انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ زرخیز ہے, یہ زمین نم شرط ہے, بیداری شرط ہے. بیداری آ جائے تو یہ بڑی زرخیز ہے یہ مٹی, یعنی پاکستانی لوگ جو ہیں بہت زرخیز ہیں اگر بیداری آ جائے ان کے اندر. لیکن کیونکہ ان کو ایک بڑی تعداد, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ دیر کے لیے گئے تو پیچھے سے سامری نے اپنا کام کر دیا, تو اب وہ جب واپس آئے تو بہت پریشان ہوئے. تو بعض سامری اصل میں ایک کردار ہے, اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی جو امام کی غیبت کا فائدہ اٹھاتا ہے, ٹھیک ہے, اس غیبت میں اپنی منمانیاں کر کے نائبین امام کو پریشان کرنا, یہی ہوا نا. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سمجھاتے رہے کہ نہ جاؤ سامری کے پیچھے, لیکن قوم نے کہا نہیں یہ بڑی زبردست چیزیں ہمیں بتا رہا ہے. اور اس نے اینڈ میں آپ دیکھیں سامری نے وہ بچڑا بنا کے اس کے سامنے ان کو سجدے کروا دیے, اور وہ سجدے کرنا شروع ہو گئے. آپ دیکھیں اس طرح قوموں کی کنڈیشنز ہوتی ہیں. بہرحال بے حسی ہے, لیکن خداوند متعال کے لطف و کرم سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ بیداری آئے گی. اور آخری جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ دیکھیں انقلاب اسلامی کے بعد بہت ورکنگ ہوئی ہے مہدویت کے موضوع کے اوپر. بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں, ادارے ہیں باقاعدہ, ہزاروں میں بکس ہیں حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے اوپر. خود مسجد جمکران جو ہے وہاں پہ میں نے دیکھا چند دفعہ جب ابھی میں نے سفر کیا تو اس میں نے دیکھا بہت تحقیقات آ رہی ہیں. اسی طریقے سے بعض ادارے ہیں جو مسلسل امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے مختلف ان کے حوالے سے, مثلا میں مثال دیتا ہوں, امام کی حکومت کا خد و خال کیا ہوگا, اس کی کنڈیشن کیسی ہوگی. کیونکہ دیکھیں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, جب ہمارے سامنے مہدویت کا کنسیپٹ واضح ہوگا نا, پھر ہم اس طرف سفر کریں گے. آسان ترین طریقہ لوگوں کو مشن امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لے جانے کا یہ ہے کہ ہم ان کو امام زمانہ سے آشنا کروائیں. دیکھیں امام کے زمانے میں جمہوریت نہیں ہوگی, یہ سب کو پتہ ہے, تو پھر ہم اب جمہوریت کے کیوں حامی بنیں. جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے تو کیا امام کا انتخاب الیکشنوں سے ہوگا؟ سب کو پتہ ہے ایسا نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف سے نمائندے. تو جب وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ, کیوں آج امام زمانہ علیہ السلام نے کوئی اپنے نمائندے نہیں بنائے؟ واضح سی بات ہے, ولی فقی نمائندے ہیں ان کے, فقی نمائندے ہیں ان کے. جو ان نمائندوں کی طرف رجوع نہیں کرتا وہ در حقیقت اصل میں, جس طرح آیت اللہ العظمیٰ جوادی عملی فرماتے ہیں, وہ اصل میں امام سے دور ہے. جو ولی فقی سے دور ہے وہ در حقیقت امام سے دور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ راہ ہے امام تک جانے کی. یہ جو بولے باز ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی ڈائریکٹ, وہ ڈائریکٹ تو پھر
اہل البیت کو بھی نہ مانو، ڈائریکٹ اللہ کو صرف قبول کرو اور کہو ہم نے کسی کو بھی نہیں ماننا نا۔ اللہ نے جو دیکھیں، بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، بعض لوگ رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کے نظام کو نہیں مانتے، بعض لوگ ہیں جو اہل البیت کو مانتے ہیں، اہل البیت کے نظام کو نہیں مانتے۔ اہل البیت نے نظام کیا دیا ہے غیبت کبریٰ میں، اس کی طرف آئیں، فقہا کی طرف، اور پھر خصوصاً ولی فقی جس کے پاس حاکمیت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک عنوان بڑا بنیادی ہے، خود ولایت فقی کا چیپٹر، اس کو اس طرح ڈسکس ہمیں کرنا چاہیے کہ ہماری یہ نسل نو، جو جوان نسل ہے، اس کو یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہی نظام ہے، کیونکہ ابھی تک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایرانی نظام ہے یا یہ مولویوں کا گڑھا ہوا ہے۔ جس طرح بہت ساری چیزیں ہیں نا، لوگ یہ سمجھ، اب جس طرح خواتین کو کہا جائے نا پردے کا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ پردے کا حکم مولویوں کا ہے۔ مولویوں کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں اسی طرح، آپ لوگوں کو اگر وہ کہیں تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے شاید یہ علماء کا بتائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ساری ایسا نہیں ہے۔ ہاں بعض اوقات علماء ہیں اس طرح کی جو غیر اتھینٹک باتیں کرتے ہیں، وہ الگ ہے، وہ ایک چیپٹر الگ ہے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے احکام واضح ہیں، اسی طریقے سے احادیث کے اندر، تو ہمیں ان کا پابند ہونا ہے۔ تو ایک یہ موضوع ولایت فقی کا بہت اہم ہے۔ دوسرا، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی خوبصورتیاں، تاکہ ہم اس کی طرف سفر کریں اور اس کا ماحول ہمارے اندر آئے۔ تیسرا یہ کہ خود آپ دیکھیں دعائے عہد، ان کے اندر جو مفاہیم ہیں ان کو ہم سمجھیں۔ جس طرح آپ دیکھیں نا، اب شعبان المعظم ہے، مناجات شعبانیہ، ہمارے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہے، شاید ہم میں سے ہزاروں ایسے، لاکھوں شیعہ ایسے ہوں گے جنہوں نے ان کو دیکھا بھی، مناجات شعبانیہ کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، کہ جو ہر امام نے پڑھی ہیں۔ مناجات شعبانیہ وہ ہیں کہ جو امیر المومنین نے بھی پڑھی، امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، امام حسین علیہ السلام نے بھی، سب ائمہ نے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک۔ یعنی بعض مناجات ہیں جو صرف امام زین العابدین کی ہیں، بعض صرف امام باقر علیہ السلام کی ہیں، یہ مناجات سب ائمہ کی ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں، ہمارے اصل میں ہم نے ہر چیز صرف رسمی اپنی زندگیوں میں رکھی۔ ایران عراق میں آپ جائیں، کئی جگہوں پہ مناجات شعبانیہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، صلوات شعبانیہ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں۔ ادھر جو ہے وہ ادھر ذوالجناح کو کیک کھلایا جاتا ہے ہمارے ہاں۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو ماحول چل رہا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہمارے ہاں، رسمی چیزوں کو بہت زیادہ ہم جو ہے اپنی زندگیوں میں لے آئے۔ اس وجہ سے ہم نے کربلا کے موضوع کو رسمی بنا دیا، ہم نے مہدویت کو رسمی بنا دیا۔ تو خود دعائیں، خود زیارات امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام، زیارت آل یاسین، آپ دیکھیں کتنے اس کے اندر گہرے مطالب ہیں، ان کی طرف ہم توجہ کریں، ان موضوعات کو ڈسکس کریں۔ پھر ہماری اجتماعی ذمہ داریاں، ہماری وظائف، منتظر صرف خود تقویٰ بہت وسیع مفہوم ہے، ور بہت وسیع مفہوم ہے، ان مفاہیم کو کوئی کھول کے ہمارے سامنے بیان کرنے والا ہو کہ منتظر کی یہ نشانی ہے۔ ٹھیک ہے، خوب، اس حوالے سے دوسرا سوال، یہ چند سوالات جو ہمارے برادر کے تھے، الفت صاحب کے، سید الفت کے، خدا ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ہم نے جوابات عرض کر دی، اور بھی کچھ سوالات ان کے ہیں، پھر موقع ملا تو انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ ہمارے ایک اور